الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مغفرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باوز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم بنا بحال مغریباں ہو خدا را یک نگاہ۔ حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار جانی کائنات بلکہ جانے جہان کائنات آمینہ کے لال شب اسرا کے دلہا غریبوں کے غم خار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے کس پناہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً درود و سلام کے گجرے عرض کرنے کے بعد سامعین محترم، آج کی یہ پروقار محفل ذیشان جو دو نسبتوں سے منعقد پذیر ہے، حضور غوث الورا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور خواجہ خواجگان کے ساتھ، جس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ غوث ولایت صاحبزادہ دستگیر زماں حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر میاں صغیر احمد نقشبندی مجددی سجادہ نشین آستان عالیہ کوٹلہ شریف، آپ فرما رہے ہیں دعا ہے رب لم یزل ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر آج کی اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی توحید کا پرچار کروانے کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، اللہ کی توحید پر پہرا دیتے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں جو ہیں وہ بھی دیں، برداشت بھی کیں۔ جس طرح مجھ سے قبل علامہ صاحب آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بتا رہے تھے کہ انہوں نے کس قدر امتحانات دیے، لیکن ہر طرف دشمن ہی دشمن تھے، پھر بھی تنے تنہا وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے۔ آج بلکہ قیامت کی صبح تک یاد رکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ رب نے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر پر سجا دیا ہے، لیکن جو انبیاء کا مشن ہے وہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ اب نبی تو نہیں کوئی آئے گا، لیکن ان کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے رب نے داتا علی حجویری جیسی ہستی کو اس دنیا میں جلوہ گر کر دیا۔ کسی مقام پر حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ڈیوٹی لگتی ہے، کسی جگہ پر حضور بابا جی میاں امیر الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ڈیوٹی لگتی ہے، اور یہ انبیاء کے مشن کو لے کر چلتے ہیں۔ اور جب یہ اولیاء اللہ اس مشن کے اوپر پہرا دیتے ہیں تو ان کو بھی بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جس طرح علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی کا نمونہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی کے شب و روز بسر کرتا ہے، پھر خدا بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، حضور خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آستان عالیہ کوٹلہ شریف آپ کا کوئی آبائی گاؤں نہیں، آپ کا کوئی آبائی قصبہ نہیں ہے کہ آپ کی ولادت ادھر ہوئی یا آپ ادھر کے رہنے والے تھے۔ صرف آپ کی ڈیوٹی تھی، اور وہ ڈیوٹی آپ کے پیر و مرشد نے لگائی،
اور وہ مشن تھا انبیاء کا، جس مشن کو انہوں نے زندہ رکھا اور اسی مشن کے اوپر پہرا دیتے ہوئے جو ہے اس کوٹلہ شریف کی سرزمین پر وہ لوگ جو رام رام کرنے والے تھے ان کو رام رام جو ہے وہ چھڑوا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا قیدی بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، اس کو لوگ کوٹلہ پنجو بیگ کے نام سے یاد کرتے تھے، اس کا نام تھا کوٹلہ پنجو بیگ۔ یہ پنجو بیگ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا، ادھر سکھ رہتے تھے اور مغل برادری تھی، سکھ اور مغل، یہ ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ جب اس علاقے کا نام رکھنے لگے تو وہ کہنے لگے نام ہم رکھیں گے، تو یہ کہنے لگے نام ہم رکھیں گے۔ اب یہ ایک طرف 5 بھائی تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ بیگ برادری تھی۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹکر کے، جو پنجابی لوگ نا ایک دوجے دے مدے مقابل دے بندے سن، ٹھیک ہے، دونوں کا یہ معاملہ پیش آیا تو اس وجہ سے انہوں نے کہا لہذا تم بھی آدھا نام تمہارا رکھ لیتے ہیں آدھا ہم رکھ لیتے ہیں، تو اودے ال نسبت کر کے کوٹلہ پنجو بیگ رکھ دیتا گیا، ٹھیک ہے، کوٹلہ پنجو بیگ۔ آج بھی جب ہم آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کا نام لیتے ہیں نا تو اکثر دوست احباب، جس طرح مجھ سے قبل میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہے آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کے متعلق جو ہے وہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، تو آج بھی بڑے لوگوں کو جو ہے نا یہ بیماری لگی ہوئی ہے اور یہ جملہ بول دیتے ہیں، تو جناب یہ اچھا پنجو بیگ چلے ہو، میں نے کہا اس کو پنجو بیگ نہ کہو، کیونکہ خواجہ صاحب کے قدموں کی برکت سے رب نے اس کو وہ نہیں رہنے دیا بلکہ کوٹلہ شریف بنا دیا، یہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف بن گیا۔ اور توجہ کریں، یہ رام رام کرنے والے لوگ تھے ادھر، حضور خواجہ خواجگان بابا جی میاں میر الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے نا تو آپ نے آ کر اذان پڑھی، جب اذان پڑھی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اب یہ سارے رام رام کرنے والے وہ پریشان ہو گیا، یہ بندہ کون آ گیا؟ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، علاقہ بھی اپنا نہ ہو، علاقہ بھی اپنا نہ ہوں بھی ادھر وہ بندے کہ جو آپ کے ہم ذہن بھی نہیں، ہم خیال بھی نہیں، ان کا ایمان بھی آپ جیسا نہیں، پھر بھی بندہ اکیلا تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر پہرا دیتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کر کے بتاتا ہے، ارے زمانے والوں یاد رکھنا قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن ہم انبیاء کے مشن کے وارث ہیں۔ بابا امیر الدین نے کوٹلہ شریف کی دھرتی پر اللہ کی وحدانیت کا پرچار کر کے بتایا ہے، آج میں پرچار کر کے جا رہا ہوں اور زمانے کو بتا رہا ہوں، جو امام الانبیاء کا پکا اور سچا غلام ہوگا ہے وہ دشمنوں کی تعداد دیکھ کر گھبراتا نہیں بلکہ سینہ تان کر اللہ کی وحدانیت کا بھی پرچار کرتا ہے، امام الانبیاء کی نموز کا پہرے دار بھی بن جاتا ہے۔ آپ نے اذان پڑھی تو وہ سکھ نہیں آ گئی، وہ آگے کہنے لگی او تو ادھر کدھر آ گیا اللہ اللہ کرنے والا، ادھر تو سارے رام رام والے ہیں۔ تو حضور خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا اچھا، جب تکرار بڑھا نا آپ نے کہا اچھا اگر تو سچی ہے تیرا رام سچا ہے تو صبح تک میں نہیں بچوں گا، اگر میں سچا ہوں میرا خدا سچا ہے صبح تک تو نہیں بچے گی، صبح تک تو نہیں بچنے والی۔ حضور خواجہ صاحب کی زبان سے یہ کلمہ نکلا۔ اب گھر گئی، شام کو بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس نے دندی کاٹی جس کی وجہ سے زہر باد ہوا، صبح مر گئی۔ اب وہ مری تو سکھ پریشان ہو گیا، کہا بابا کوئی ایویں نہیں ہے، بابے دا کوئی توڑ لبنا پینا ہے۔ اب انہوں نے تلاش کرتے کرتے، توجہ کرنا، تلاش کرتے کرتے ایک جادوگر تلاش کیا۔ اب وہ جادوگر آیا تو آ کر کیا کہنے لگا کہ جناب میں تو آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ لوگوں کا دین چھڑوا رہے ہیں، آپ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضور خواجہ خواجگان بابا جی میاں میر الدین کا انداز تھا کہ وہ تسبیح جو ہے وہ کپڑے اوپر ڈال کر جو ہے چھپا کر تسبیح نکالا کرتے تھے، جو وظائف تھے وہ جو ہے وہ چھپ کر کیا کرتے تھے، اور نفلی عبادت ویسے بھی چھپ کر کرنی چاہیے، اور اللہ والوں کا یہ انداز ہے۔ حضور خواجہ خواجگان وہ پڑھ رہے تھے، وہ باتیں کرتا رہا، آپ خاموش رہے۔ جب اس نے بہت اصرار کیا نا تو حضور خواجہ خواجگان بابا جی میاں میر الدین کہنے لگے او بھائی جا تو ساڈے نال کی مقابلے کرنے نے، جا اپنا کام کر، اسی رب نال لو لائیے، تو آ کے اتنے نواں کام ہی شروع کر دیتا۔ اب وہ بعد نہ آیا، جب اس نے دیکھا نا تو اس نے سمجھا شاید ان کا انداز یہ ہے کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے، یہ کر کچھ نہیں سکتے۔ میں نے کہا آج بھی جس طرح میرا برادر کہہ رہا تھا نا، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں میاں صاحبان آپ بتائیں نا، جو لوگ کوٹلہ شریف کے متعلق عرضہ سرائی کرتے ہیں آپ ان کو جواب دیں۔
میں نے کہا جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے تھے نا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بردبار تھے, علیمی والے تھے. میں نے کہا حضرت خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے, وہ للکارتا رہا لیکن آپ خاموش رہے, آپ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا. میں نے کہا آج یہی بات ہے, جب صاحبزدگان کی بات ہو تو زبان خاموش رہتی ہے, کیونکہ یہ تربیت کرنے والی ہستی کون ہے؟ اسی کو تو بابا جی میاں امیر الدین کہا جاتا ہے. یہ فیض ادھر سے تو چلتا آتا ہے. میں نے کہا ذات کی بات کرو تو تمہیں یہ بولتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ان کی ذات پر انگلیاں اٹھاؤ, یہ خاموش رہیں گے. ان کے نسب کے اوپر انگلیاں اٹھاؤ, یہ خاموش رہیں گے. لیکن اگر ان کی غیرت کو چیک کرنا ہے تو مصطفیٰ کے صحابہ کے متعلق یا مصطفیٰ کی آل کے متعلق کوئی بک بک کرنے والا ان کے سامنے آ جائے تو تمہیں اس انداز سے جواب دیں گے, ارے یہ نہ سمجھنا کہ ہم اپنے معاملے میں اگر چپ رہتے ہیں تو ہماری تربیت کا انداز یہ ہے, پر کوئی صحابہ اور اہل بیت کو بک بک کرے تو پھر سینہ تان کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم صحابہ کی نموز کے بھی پہرے دار ہیں, مصطفیٰ کی آل کی نموز کے بھی پہرے دار ہیں. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. میں نے کہا ہماری غیرت چیک کرنی ہے تو ایسے دیکھو, بڑے بڑے بندے چپ, ایسا ایسا وقت ایسا ایسا دور آیا بس اپنی پیری بچاتے رہے. بڑا بڑے علماء ایسے تھے جنہوں نے صرف اپنی دستاروں کو بچایا کہ یہ نہ ہو میدان عمل میں آ جائیں تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا اس تاریخ کو زمانہ بھولے گا نہیں. جب بھی اگر ختم نبوت پر بات آئی تو کوٹلہ شریف کے سجدان جو ہیں وہ حجروں میں بیٹھے نہیں رہے بلکہ میدان عمل میں آئے ہیں. سرکار کے صحابہ کی بات ہو تو میدان عمل میں, مصطفیٰ کی آل کی بات ہو تو میدان عمل میں. اب توجہ کرنا, اب حضور خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی علیمی کے ساتھ وہ لگا رہا. اب کام اس نے خود ہی سٹارٹ کر دیا, منتر پڑا, پھونک ماری, بابا جی کی چارپائی اڑا دی ہوا میں. اب چارپائی جب اوپر گئی نا تو بابا جی نے اپنے وظائف نہیں چھوڑے, آپ نے رک کے صرف اتنا کام انگورا ماریا تو چارپائی تلے. بابا جی آندے تو بڑا جادوگر ہے, تیرا جادو تے ساڈا ایک کھنگورا نہیں چل سکیا تو ساڈا مقابلہ کتھے کرنا ہے. اور میں کیا توجہ کرو توجہ, اے ویکھو پیچھے بابا بڑا تگڑا جے. میں کہا بابا بڑا ڈاڈا جے, یہ نہ بولیں تو نہ بولیں, نہ بولیں تو اس لیے ذرا توجہ کرو. میں نے کہا تم تو ساری زندگی میرے خواجہ کا یہ احسان کا بدلہ نہیں جھکا سکتے کہ میرے خواجہ جی صرف رومال دے کر بھیج دیں دریائے راوی کو تو علاقہ ڈوبنے سے بچا دیتے ہیں. میں نے کہا ساری زندگی تو اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے, پر سوچو آج تم حضور خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پر انگلیاں اٹھانے والوں, ان کے نسب پر اعتراض کرنے والوں, کل کس منہ سے حضور شیر ربانی کا سامنا کرو گے؟ وہ شیر ربانی جو اپنے پیر کے علاقے کی طرف کبھی کمر کرنا بھی پسند نہ کرتے ہیں. اب وہ قدموں میں گرا, کلمہ پڑا, مسلمان ہوا. میں نے کہا یہ پنجو بیگ کے رہنے والے سکھ کثیر تعداد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے, ان کو مسلمان کس نے کیا؟ حضور خواجہ خواجگان نے کیا. میں نے کہا پھر اس لیے پنجو بیگ نہیں, جدوں بھی نہ لینا کوٹلہ شریف لینا ہے. کوٹلہ شریف ہے جناب, یہ تو تہاڈیاں گلاں نے. ایک من گل ہے جی جناب یہ تو تساں آپ گلاں بنا لیاں. میں کہ جی ایسا نہیں بنائیاں, سانو قرآن نے تعلیم دیتی. جی قرآن نے؟ میں نے کہا بالکل قرآن نے تعلیم دی ہے. کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا پڑھا اللہ کا قرآن پڑھو. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی, اللہ کا قرآن ہے. رب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کہتا ہے اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ, اپنے ماننے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنی قوم کو لے کر مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. میں نے کہا مقدس کا معنی کیا ہے؟ مقدس شریف کو کہتے ہیں, مقدس پقیدہ کو کہتے ہیں. میں نے کہا رب ان کو کہتا ہے مقدس زمین میں, یہ پقیدہ زمین میں, یہ شریف زمین میں داخل ہو جاؤ. میں نے کہا رب نے اس زمین کو شریف کیوں کہا؟ ہمیں کہتے ہیں یہ کوٹلہ شریف کہاں سے نکال لیا. میں نے کہا رب نے کیوں شریف کہا؟ میں نے کہا اٹھاؤ تفسیر بیضاوی. پیار سے بولا نا سبحان اللہ. میں کیا اٹھاؤ تفسیر بیضاوی.
बिदावी सुम्मियत बिदालिका कन्नहा कानत करार अल अंबियाई व मस्कन अल मुमिनीन। रब इसलिए उस जमीन को शरीफ कहता है, रब कहता है इसलिए ये शरीफ है क्योंकि यहाँ पर अंबिया का मस्कन है, और अंबिया की कब्रों के साथ साथ व मस्कन अल मुमिनीन, मुमिनीन के मज़ारात मौजूद हैं। मैंने कहा पता चला जहां पर अल्लाह वाला होता है रब उस जमीन को शरीफ बना देता है, पकीदा बना देता है। मैंने कहा इसलिए पंजू बेग नहीं, ख्वाजा साहब के कदमों की बरकत से ये आस्थाना आलिया कोटला शरीफ बन चुका है। जिंदाबाद। और एक खसूसन मैं हजूर ख्वाजा साहब की करामत आपके गोश गुजार कर दूं, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही है और कुछ लोगों के इस मामले में भी आदमी खराब हैं। और ये बात जो है ना, ये करामत हजूर पीर तरीक़त मियाँ खलील अहमद नक्शबंदी शरकपुर शरीफ वाले आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, कुएं का आपको निशान का पता है ना, जो मस्जिद के सेन में वाक़या है, उधर बैठे हुए आपने सुनाई है। और सेंटर में रावी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर खुद सुनने वाला, और मैं अकेला नहीं था, बड़ा मजमा था। आप फरमाते हैं कि हजूर शेर रब्बानी के तीनों खलीफा, कर्मा वाले, कांग शरीफ, कैलियाँ वाला, तीनों इकट्ठे हुए और हजूर शेर रब्बानी की बारगाह में आ गए। आकर कहने लगे हजूर आज दिल करता है मदीने जाकर नमाज पढ़े, मदीने जाकर नमाज पढ़े, हजूर आज दिल करता है। हजूर शेर रब्बानी ने कहा अच्छा मदीने जाकर नमाज पढ़ने को दिल करता है, जी मदीने जाकर नमाज पढ़ने को दिल करता है। फरमाया चलो फिर कोटला शरीफ चलते हैं, ये मामला हजूर ख्वाजा साहब ही हल करेंगे। मैंने कहा ये हजूर शेर रब्बानी का नजरिया है कि जो कोटला शरीफ आता है वो खाली नहीं लौटता, ख्वाजा साहब उसकी झोली को खैरात से मालामाल कर देते हैं। मैंने कहा ये हजूर शेर रब्बानी का अकीदा है कि उधर आने वाला कभी भी खाली नहीं लौटता। अब सब को साथ लिया, साथ लेकर चल पड़े। कहते हैं जब कोटला शरीफ पहुंचे ना, तो इधर पहुंचे तो नमाज असर का वक़्त था। हजूर ख्वाजा ख्वाजगान बाबा जी मियाँ मीरुद्दीन उठे और अजान पढ़नी शुरू कर दी। हजूर शेर रब्बानी कहते हैं मैंने जब अजान सुनी तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा पीर के पास मुरीद आए तो अक्सर ऐसा होता है, पीर मुरीद को कहता है अजान पढ़ो, उस्ताद के पास शागिर्द हो तो उस्ताद शागिर्द को कहता है। तो ये अंदाज आज फिर कहते हैं मैंने सोचा कि शायद हजूर ख्वाजा ख्वाजगान का अपना दिल कर रहा है इसलिए खुद अजान पढ़ रहे हैं। अब कहते हैं अजान पढ़ी, सुनते अदा की, सुनते अदा करने के बाद जब जमात का वक़्त हुआ ना तो हजूर ख्वाजा ख्वाजगान उठे और अकामत पढ़ना शुरू कर दी। कहते हैं जब अकामत होने लगी ना, अकामत पढ़ी तो अकामत पढ़ कर जब स्टार्ट की तो हजूर शेर रब्बानी कहते हैं कि मैं पसीने से शराबूर हो गया। मैंने कहा लगता है आज मुरीद को पीर के आगे खड़ा होना पड़ेगा और ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। कहते लेकिन अकामत चलती रही। जब हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा गूंजी तो अचानक एक नूरानी जुल्फों वाली हस्ती जो है वो मुसल्ले पर आकर खड़ी हो गई। जब उन्होंने तकबीर तहरीमा कही, हमने भी कही, हमने नमाज पढ़ ली। जब नमाज मुकम्मल हुई मस्जिद सारी नूर अला नूर हो गई। वो नूरानी हस्ती जो है वो हमारी आंखों से ओझल हो गई। जब वो हमारी आंखों से ओझल हुई तो हमने हजूर ख्वाजा ख्वाजगान से पूछा, अब तवज्जो करना, चले शरकपुर से हैं, आकर ख्वाजा साहब को सिर्फ सलाम पेश किया, उसके बाद कोई गुफ्तगू नहीं हुई। कहने लगे हजूर ये नूरानी जुल्फों वाली हस्ती कौन थी? आज ये मस्जिद जो है ये खुशबू से मुअत्तर और महक रही है और ये मस्जिद नूर अला नूर है, हम समझे नहीं। हजूर ख्वाजा ख्वाजगान बाबा जी मियाँ मीरुद्दीन ने कहा शेर मोहम्मदा को शरकपुर तो टुरे हैं अपने खलीफियां नूं नाल लैके कि दिल करदा मदीने नमाज पढ़िए, मदीने वाले ने करम फरमा दिता है, मदीने वाला आप करम फरमान आ गया, मदीने वाला खुद करम फरमाने आ चुका है। अब बात बंदे ये भी कहने लगे हजूर शेर रब्बानी नू पता नहीं चलिया। और मैंने कहा हजूर शेर रब्बानी हजूर ख्वाजा ख्वाजगान बाबा जी मियाँ मीरुद्दीन की अभी तरबियत में थे, और जब बंदा तरबियत में होता है तो सारा कुछ अपने पीर से सीखता है। इसलिए हजूर ख्वाजा ख्वाजगान बाबा जी मियाँ मीरुद्दीन ने बताया है और बताकर कहा है, जमाने वालों याद रखना मेरे महबूब का फरमान है, इत्तखू फिरासत अल मुमिनी फइन्नहु यंसुरु बिनूरिल्लाह। मैंने कहा ये शरकपुर की धरती से हजूर शेर रब्बानी अपने दीवानों को, चाहने वालों को, खुलफा को लेकर चले।
بات دل میں ہو زبان پر آتی رہی. حضور خواجہ خواجگان ان کے ارادے کو بھی جانتے ہیں, تو مہینے بعد ختم خواجہ خواجگان میں آنے والوں تمہارے ارادے کو کیوں نہیں حضور خواجہ خواجگان جانتے ہیں. میں نے کہا شرک پور سے چلیں تو ادھر سے پتہ چل جاتا ہے کس لیے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر مجھے کہنے دو نا, خادم ہو حضور خواجہ خواجگان کا, دیوانہ ہو حضور خواجہ خواجگان کا, محبت کرنے والا ہو حضور خواجہ خواجگان کا. میں نے کہا وہ گھر سے جو ارادہ لے کر چلتا ہے, ابھی وہ گھر سے نکلتا ہے, حضور خواجہ صاحب اس کے ارادے کو بھی جانتے. چلو کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو جناب بہت لمبی بات ہے. میں نے کہا آگے پورا سہارا ہے نا. حضور دستگیر زمان بابا جی حضور میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ, ہمارے گاؤں کے اندر بندہ آج موجود ہے, اشرف نام ہے اس کا. وہ کہتا جناب میں ادھر سے اپنے گاؤں سے چلا جامکے سے, کہتا جامکے سے چلا, بھینس جو تھی نا وہ دودھ نہیں دے رہی تھی, اور وہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے بھینسوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے, جو جٹ جمیندار بندے نے جان دینے, وہ شور مچائے رکھتی ہے. کہتے ہیں جناب میں ادھروں ٹر پیا, ابھی میں پہنچا تو حضور غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ آستان عالیہ کوٹلہ شریف جو نلکا لگا ہوا ہے نا, نلکے کے پاس کھڑے تھے. تو کہتے ابھی میں دور ہی تھا, ابھی میں سلام بھی نہیں لی. کہنے لگا بیلیا جڑے کام لی تو آیا, تیرا کام تے جدوں تو ارادہ کیتا کوٹلہ شریف دا رب نے ادوں ہی کر چھڈیا, رب نے اسی وقت کر دیا. کہتا میں نہ کوئی نہیں لیا, میں چپ ہی رہا, بس ملا لنگر کھایا, لنگر کھا کے اٹھ کر میں واپس آ گیا. کہتا جدوں میں واپس آیا تو میرے گھر لاندے تسی جناب اجے آ کجر بھی پار نہیں کیتا تے جناب کم تے ہو بھی گیا سی. میں نے کہا یہ ہے آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کا فیض. بندہ پکی نیت اور ارادے کے ساتھ چلے تو صحیح, حضور خواجہ صاحب کے قدموں میں آئے تو صحیح. میرا خواجہ کبھی بھی اس کو خالی نہیں لٹاتا, بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ حضور خواجہ صاحب اس کی جھولی کو خیرات سے مالا مال فرما دیتے ہیں. تو اس لیے پریشان ہونا کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جناب ہمارا پیر کامل, اور ہونا بھی چاہیے, بندہ جس کا مرید ہوتا ہے, بندہ یہ مسئلہ بھی ہے, اس کو اس پیر سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں, تعظیم سبھی کی ہے لیکن اس سے بڑھ کر اس کو کوئی اور پیر نظر نہیں آتا. تعظیم سب کی کرتا ہے, نظر نہیں آتا. کہتا ہے جناب ہمارے پیر کا یہ کمال ہے, آنکھیں بند کریں تو کہتا ہے مدینہ دکھاتا ہوں. کوئی کہتا ہے جناب میرے پیر کا یہ کمال ہے, میرے پیر کا یہ کمال ہے, میرے پیر کا یہ کمال ہے, میرے پیر کا یہ کمال ہے. میں نے کہا آؤ جن کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیے رکھے ہیں وہ بابا اتنی عظمتوں والا ہے, اتنی شانوں والا ہے, اس پر مدینے والے کا اتنا کرم ہے, لوگ آنکھیں بند کر کے مدینہ دکھاتے ہیں, وہ بابا مدینے والا دکھا دیتا ہے. اور یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر کے اجازت چاہوں گا. یہ جو بات ہے نا, میرے جو ہیں مکتب بھی ہیں, حضرت علامہ مولانا حافظ اعظم علی نعیمی صاحب محافظان ختم نبوت کے مرکزی امیر بھی ہیں. ہم جامعہ نعیمیہ میں پڑھتے تھے تو وہ مجھ سے پہلے کے جو ہے نا آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کے خادم تھے. ہم آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف پر حاضری کے لیے آئے تو میں ابھی وضو کر رہا تھا اور وہ جو ہے نا وہ مسجد میں جا چکے تھے. ادھر جب میں واپس ان تک پہنچا نا, تو جب ہم حاضری دے کر فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد نا وہ مجھے کہنے لگے یار آج تو میں نے ایک نا بات سنی ہے, تو اب اس کے اوپر تجربہ کرتے ہیں. میں نے کہا بات کیا سنی؟ کہتے یار ادھر ایک بابا تھا, آپ کو نہیں نظر آیا؟ اس بابے کی عمر بتا رہے تھے تقریباً 111 سال کے رونڈ بونڈ تھی. جو آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کھڑا تھا بابا ڈنڈے کا سہارا لے کر, 111 سال. میں نہیں اس کو دیکھ سکا لیکن انہوں نے مجھے بتایا. کہنے لگے جب میں حاضری دے کے باہر نکلا ہوں تو مینوں نے آواز دی تھی, تو آواز دے کے کہنے لگا پترا ادھر آ, تینوں جس آستانے تے آیا تینوں میں اتھوں لینا کیویں, تینوں وہ دا طریقہ دساں, یہاں سے لینا کیسے ہے میں تینوں طریقہ دساں, اس طریقے تے عمل تو کر لیں, جے تینوں نہ لبے تے آ کے بابے نو پوچھ لیں. یار بابا اس تو بعد مینوں تے نظر نہیں آیا لیکن انہوں نے مینوں دسیا اس موقع دے اوتے. میں کہا جی طریقہ کی دسیا؟ انہوں نے کیا جناب ایک میں نے بات کیا ہے حضور میاں خلیل صاحب کی, دوسرا یہ بابا ہے 111 سال اس کی عمر ہے. وہ بابا کہنے لگا پترا تینوں پتہ ہے
یہ آستانہ عام نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ آستانہ وہ ہے جہاں پر مدینے والے کا کرم ہے, اور یہ آستانہ وہ ہے جہاں پر مدینے والا خود نماز پڑھائی ہے. تو جب بھی تم نے لینا ہو حضور خواجہ خواجگان بابا جی میاں امیر الدین کا وسیلہ ڈال کر رب کی بارگاہ میں فقط اتنا جملہ بول دینا, یا اللہ یہ آستانہ وہ ہے جہاں پر تیرے یار کے قدم لگے ہیں, ان قدموں کی خیرات اس بابے کا دامن تھام کر میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں, میری دعا کو قبول فرما لے. بابا کہندا پترا منگنا تیرا کام ہے, جے پورا نہ ہوئے تے میں دساں. میں کہا جی تساں پھر کی منگیا ہے؟ کہنے لگے جی میں جو منگیا ہے نا اگلی گل میں تانوں نہیں دسنی. میں کہا جی نہیں پھر بھی دسو تے صحیح منگیا کی جے؟ انہوں نے کہا جی میں ہو بہو بابے دی گل سن کے دوبارہ سر سجدے وچ رکھیا تے میں منگ آیا تے تساں مینوں تکیا تے میں فون کان نال لایا ہے. وہ میرا جڑا کام سی حضور خواجہ صاحب دا صدقہ رب کر چھڈیا ہے تے بابا سچ پہ آندا ہے. اور حقیقت گل جے میں خود بھی ازما چکا ہوں, جس کا دل کرتا ہے ازما کر دیکھ لے, لیکن ازمائے کامل یقین کے ساتھ پختہ یقین رکھ کر حضور خواجہ خواجگان کا دامن تھام کر یہ جملہ بول کر رب کی بارگاہ میں التجا کرے, رب مدینے والے کا صدقہ حضور خواجہ صاحب کا صدقہ اس کی جولی کو خیرات سے مالا مال فرما دیتا ہے. تو سامعین محترم الحمدللہ فخر کیا کریں اس نسبت پر, اس نسبت پر فخر کریں. آج جنہوں نے نہیں حیا کرنا تو نہیں کرنا. قرآن تو کہتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. میں نے کہا کنویں پشتہ جا کے رب حیا پیا کردا ہے اپنے پیاروں کا, اور تمہیں بک بک کرتے ہوئے حیا نہیں آتا. اور ان کی نسبت کس بابے کے ساتھ ہے جس بابے کو رب نے اتنی عظمتیں شانیں عطا فرما رکھی ہیں. اس لیے ہوش سے بول, کیونکہ اگر یہ بابے کی توجہ ہو گئی تیری طرف تو پھر بابا تو بابا رہا. تو بابے سے جنہوں نے فیض لیا ہے بر صغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں میں تمہیں نظر آئیں گے. ہاں پھر وہی کہیں گے ٹھیک ہے بابا جی تسی ہوتے رہو ساڑی ڈیوٹی لاؤ نا. اور لوگ سمجھتے ہیں جناب, یاد رکھیں جو ولی کامل پیر کامل زندہ ہوتے ہوئے فیض دیتا ہے وہ اپنی قبر میں جا کر بھی ویسے ہی فیض دیتا ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر فیض عطا فرماتا ہے. اور یہ تے غیراں دا بھی عقیدہ تے نظریہ نا. اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب وچ لکھیا ہے, کہندا جناب میرے پیرو مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میرے دادا پیر دی جدو موت دا ویلا قریب آیا نا تے لاگے جا کے بیٹھے تے رون لگ پائے. جدو روئے نا تے میرے دادے پیر نے میرے پیر نو تھپکی دیتی تے تھپتی دے کے کہنے لگا رونا کا دلی ہے, فقیر مردہ نہیں, ایک جگہ تو دوجی جگہ جو نقل مکانی کردا ہے. او جڑا فیض تینوں زندہ رہا تے دیندے سن ساڈی قبر تے آ جائیں, وہی فیض تینوں قبر وچ لیٹے ہوئے بھی دین گے. میں کہیا جی انہاں دا بابا قبر وچ لیٹیا فیض دے سکدا ہے تے ساڈے بابا جی میاں امیر الدین فیض نہیں دے سکدے. یہ تو دیوبندیوں کی بات ہی بھابیوں نے بھی لکھا ہے. وحید الزمان نے اپنی کتاب لکھی ہدیۃ المحدث کا مقدمہ پڑھے. کتاب لکھنے لگا تو کیا کہتا ہے اللہم ایدنی فی تالیفی ھذا الکتاب و اتمامہ بالارواح الانبیاء. کہتا یا اللہ میں کتاب لکھن لگا میں اس کتاب دے لکھن واسطے میری مدد کری نبیاں دیاں روحاں دے نال, والملائکۃ المقربین فرشتوں کی روحوں کے ساتھ, اور والصالحین صالحین کی روحوں کے ساتھ میری مدد فرما. اب یہ جملہ لکھ کر آگے کیا لکھتا ہے, ادا وروح شیخنا عبد القادر جیلانی, خصوصاً عبد القادر جیلانی دی روح دے نال مدد کر. میں کہا تیرا ابا منگے تے جائے دے تے سنی منگے تے کیویں شرک ہو گیا. میں کہا جی او دے واسطے جائے دے, او تے شرک دا فتویٰ نہیں تے ایتھے بھی نہ لایا کر. بابا میں کہا دس گیا ہے اوے اللہ والے مردے نہیں بلکہ اپنیاں قبراں جو زندہ ہوندے نے, جدوں کوئی چاہن والا آ جاندا ہے او دی مدد بھی کر دینے, مشکل کشائی بھی کر چھڑ دینے. تو سامعین محترم یہ یقین کامل رکھ کر آستانہ عالیہ کوٹہ شریف کے ساتھ محبت کریں. اللہ تعالیٰ اس محبت کا سیرہ آپ کو میدان حشر میں بھی عطا فرمائے گا, کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا المرء مع من احب. دنیا میں رہتے ہوئے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو ان اولیاء کے توسل سے اللہ تعالیٰ میدان حشر میں بھی ہمارا بیڑا پار فرمائے گا. ان آستانوں پر آتے جاتے رہیں, حاضری دیتے رہیں, پیران اعظام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں, اور اپنے دل کی کیفیت جو ہے اس کو بدلنے کی کوشش کیا کریں, کیونکہ جو تربیت ملتی ہے اس پر عمل کریں گے تو یہ کیفیت خود بخود بدل جائے گی. تو اس لیے جو ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اعظام کے ساتھ والہانہ محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے سیرت و کردار کو اپنا کر زندگی کے شب و روز بسر کرنے کی توفیق عطا